جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام گل حسن خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سوشل اینڈ پولیٹیکل کارنر۔ 2023 یکم جنوری اور اتوار کا دن، سب دوستوں کو نیا سال مبارک ہو، اور پاکستان کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں امن اور خوشحالی لائے، اور پاکستان میں جو مشکلات ہیں سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، اللہ تعالیٰ اور ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور اس ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ اللہ اس ملک کو ایسے حکمران دے کہ وہ پاکستانی عوام کا اور اس کے جو آئین ہے اس کا خیال رکھیں۔ دوستو، سال کے بالکل آخر میں ایک آرڈر نکلتا ہے ہائی کورٹ سے، اور الیکشن کمیشن کو بتایا جاتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے کہ 31 دسمبر کو اسلام آباد میں لوکل باڈیز الیکشن کرائے جائیں، لیکن الیکشن ہوتا نہیں ہے۔ لوگ صبح سویرے پہنچ جاتے ہیں لیکن الیکشن کا عملہ نہیں ہوتا، اور جہاں جہاں پہ وہ سکولز وغیرہ ہیں جہاں پہ الیکشن ہونے ہیں وہاں پہ عملہ بھی نہیں تھا اور سکول کو تالے بھی لگے ہوئے تھے۔ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، اور پاکستان کا مستقبل کن طاقتوں کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ اس طرح کے کھیل کھیلتی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ؟ بہت بڑے سوالات ہیں ہر پاکستانی کے ذہن پہ، لیکن کوئی سوال پوچھ سکتا ہے اور کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا، لہٰذا سوال پوچھنے کی آپ جسارت کریں گے تب جا کے اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اب بظاہر پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن اس سے بھاگ گئی ہے، جو الیکشن 31 دسمبر کو ہونے تھے بھاگ گئی۔ پی ڈی ایم آخر بھاگنا کیوں چاہتی ہے؟ خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ الیکشن کرائیں، اسمبلیاں کسی بھی طریقے سے وہ ڈیزالو نہیں ہونے دے رہے، پی ٹی آئی کی جو استعفے ہیں وہ منظور نہیں ہو رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب الیکشن سے، اس لوکل باڈیز الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ایشوز تھے، ٹوٹل 27 کلومیٹر پہ جو ان کی گورنمنٹ ہے قطر کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں، لیکن ان 27 کلومیٹر کی سیکیورٹی وہ نہیں سنبھال سکتے۔ عجیب منطق ہے پی ڈی ایم کی۔ پی ڈی ایم کب تک الیکشن سے بھاگے گی اور کب تک پاکستان کے عوام کے سروں پہ یہ بیٹھی رہے گی، اور کب تک پاکستان غربت کی اور مہنگائی کی اس چکی میں پیستے رہیں گے؟ دوستو، چونکہ ہم اینالسٹ ہیں، ہمارا کام ہے ملک کی بہتری کے لیے سوچنا اور ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا کہ جو پاکستان کے خلاف ہو، اور ان اچھی باتوں کو اپریشیٹ کرنا کہ جو پاکستان کی فیور میں ہو۔ یہاں پہ ہمارا جو کھڑا ہونا ہے یا آپ سے باتیں کرنا ہے، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، نہیں، ہم بولیں گے، بولنے کا حق ہم رکھتے ہیں، ہم ایک پیٹریوٹ پاکستانی ہیں، ہم آزاد پاکستانی ہیں، لہٰذا ہم اپنی آواز عوام تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اب پی ڈی ایم سراسر وہ رول آف لاء کو فالو نہیں کر رہی، بلکہ ایک طرح سے پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ صرف نام کا کانسٹیٹیوشن آئین رہ گیا ہے، کیونکہ ابھی ٹیکنوکریٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جس میں کہ پاکستان کے آئین میں سرے سے اس کی کوئی اجازت ہے ہی نہیں۔ اگر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ ماورائے آئین ہوگی، آئین کے خلاف ہوگی۔ تو جب ملک میں رول آف لاء نہیں ہوگا، آئین کی پاسداری نہیں ہوگی، تو وہ لوگ پاکستان کی عوام کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ وہ تو گنے چنے لوگ ہوں گے کہ جن کے اپنے مفادات ہوں گے۔ ٹیکنوکریٹ کی حکومت میں سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا فائدہ پی ڈی ایم کو ہوگا، کیونکہ ایک تو وہ سیاسی شہید بن جائے گی، جس طرح سے عمران خان صاحب رجیم چینج کے ذریعے 3.5 سال میں ان لوگوں نے ان سے گورنمنٹ چھین لی، اور پاکستان کی تمام عوام عمران خان کی بیک پہ کڑی ہو گئی، اور اس کا جو بیانیہ ہے رجیم چینج کا، ہر پاکستانی نے اس پہ لبیک کہا۔ تو عمران خان کے کنڈیشن میں اور پی ڈی ایم کی کنڈیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پی ڈی ایم کا جو 45 سالہ جو دور ہے جو اس نے ملک پہ حکومت کی ہے مختلف اشکال میں، اگر وہ آپ نواز شریف کے روپ میں دیکھ لیں، اگر وہ آپ زرداری کے روپ میں دیکھ لیں، اگر وہ فضل الرحمان کے روپ میں دیکھ لیں، یا جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کے روپ میں دیکھ لیں، تو ان لوگوں نے، یہ 14 لوگ، یہ 14 پارٹیاں جب اکٹھی ہوئی، آپ ان کی تاریخ دیکھیں، ان لوگوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ سب سے بڑی چیز ایک ملک کے ساتھ ہوتی ہے رول آف لاء، قانون کی پاسداری۔ جب قانون کی پاسداری ہوگی تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہوں گی۔ ایک انڈیویجول سے لے کے ایک ادارے تک سب وہ اپنی مدار میں چلیں گے اور لاء کو فالو کریں گے۔
آئین کو فالو کروں گے. تو جب مثال کے طور پہ کسی ملک میں رول آف لا نہ ہو تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ ملک ترقی کر پائے گا؟ کیونکہ یہ جو رول آف لا ہے یا جو آئین کی پاسداری ہے یہ ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرتی ہے. ہر بندے کو، ہر شخص کو اپنی ذمہواریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اس کو اپنی حدود کا بھی پتہ ہوتا ہے. تو جب آپ آئین کو فالو نہیں کریں گے تو آپ تو حدود سے نکل جاتے ہیں. جب ایک بندہ حدود سے نکل جاتا ہے، جب ایک ادارہ حدود سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ اپنی منمانی کرے گا. جس طرح سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور ان لوگوں نے عوام سے کھوکھلے وعدے کیے کہ ہم عمران خان نالائق بندہ ہے، اس نے معیشت کو تباہ کیا، ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے. آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے، شہباز شریف کی جو حکومت ہے، اس نے پاکستان کی عوام پہ جو مہنگائی کا جو بم گرایا ہے، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس کی مثال بالکل بھی نہیں ملتی. 1100 روپے کا 20 کلو کا تھیلا ملتا تھا، آج کل 2500 روپے کا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ سڑکوں پہ جو مزدور کار طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، کسی چوک میں مزدور کار طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، اور یا کوئی رکشہ والا ہوتا ہے، یا کوئی چابڑی جس میں کچھ رکھا ہوتا ہے، وہ سیل کرتا ہے، فروخت کرتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے ذریعہ معاش کماتا ہے، کیا ان سے کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ کیا زرداری صاحب کو ان کے حالات کا پتہ ہے؟ کیا نواز شریف کو ان کے حالات کا پتہ ہے؟ کیا شہباز شریف کو ان کے حالات کا پتہ ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان کو ان کے حالات کا پتہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیونکہ جب ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہوگی، جب ان کے گھروں میں گیس نہیں ہوگی، جب یہ خود ڈیفالٹ ہوں گے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ پاکستان اس نے نقصان اٹھایا ہے اور ان لوگوں نے ترقی کی ہے. آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ فلانا کارخانہ دار کا کارخانہ ڈیفالٹ کر گیا؟ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ اتفاق فاؤنڈری ڈیفالٹ کر گئی؟ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کے جو محلات ہیں اور جو ہوٹلز ہیں دبئی میں کہ وہ ڈیفالٹ کر گئے ہیں؟ کہ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ جو زمینیں اور جو پراپرٹی فضل الرحمان نے بنائی کیا وہ ڈیفالٹ کر گئی ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ڈیفالٹ کون کرتا ہے؟ ڈیفالٹ صرف اور صرف پاکستان کرتا ہے. آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی ان لوگوں نے، کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے ان لوگوں کے بارے میں؟ سوچ آپ کا کام ہے، آواز اٹھانا آپ کا کام ہے. ان لوگوں نے عمران خان کو 3.5 سال میں گورنمنٹ سے علیحدہ کیا اور اس کو سیاسی شہید بنا دیا، اور یہ خود ابھی ٹیکنوکریٹ کے ذریعے سیاسی شہید بننا چاہتی ہیں. لیکن ان کو میں یہ بتا دوں کہ عمران خان جتنا فیم آپ 75 سالوں میں بھی حاصل نہیں کر سکتے. عمران خان نے جو کچھ سٹیپس اٹھائے ہیں اس کے لیے، اس قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے، تو وہ سب کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس نے اس قوم کو شعور دیا ہے آزادی کا. اس نے اس قوم کو جو آزادی کا جو شعور دیا ہے اور جو اس قوم کو ایک راستے پہ گامزن کیا ہے حقیقی آزادی کے لیے. آپ میں سے کوئی یہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں خان صاحب کے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہیں، لیکن پی ڈی ایم کے ہر لیڈر کے ذاتی مفادات ہیں. کیا پی ڈی ایم اس ملک کو بچا سکتی ہے؟ کیا پی ڈی ایم یہ جو سال ابھی مانگ رہی ہے کہ ان کا سال ابھی باقی ہے، اس 1 سال میں ملک کا کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ٹیکنوکریٹ کی بات اگر آپ کر لو، ٹیکنوکریٹ کی اگر گورنمنٹ آئے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ پاکستان کا جو 1956 میں جو صدر تھا محمد علی بوگرا، وہ ٹیکنوکریٹ تھے. شوکت عزیز ٹیکنوکریٹ تھے، وزیر اعظم پاکستان تھے. عبدالحفیظ شیخ ٹیکنوکریٹ ہیں. رضا باقر ٹیکنوکریٹ ہیں. اسحاق ڈار ٹیکنوکریٹ ہیں. جو اسحاق ڈار سے پہلے مفتاح اسماعیل وہ ٹیکنوکریٹ ہیں. ٹیکنوکریٹ نے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ اس لیے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کو عوام کے درمیان جانا نہیں پڑتا. سخت فیصلے اس سے اور کیا کرنے ہوں گے؟ 1100 روپے کا تھیلا آٹے کا وہ آپ 2600 روپے پہ پہنچ گئے تو کیا وہ 5000 پہ پہنچے گا؟ یہ سخت فیصلہ ہوگا. ڈالر تو ویسے بھی ناپید ہے، تو کیا ڈالر 500 روپے کا ہوگا؟ یہ سخت فیصلہ ہوگا. پیٹرول جو ہے وہ 250 یا 225 یا 215 روپے پہ ہے، کیا وہ 500 کو ٹچ کرے گا؟ یہ سخت فیصلہ ہوگا. آخر اس ملک کا بنے گا کیا؟ اس عوام کا بنے گا کیا؟ آپ کسی کے پاس کوئی پروگرام ہے تو وہ ہمیں بتائے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اگر خواہ وہ پی ڈی ایم ہو، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، اور اگر وہ عمران خان ہو، ٹیبل ٹاک کے ذریعے بیٹھ جائیں اور ہر بندہ پروگرام پیش کرے اپنا، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی خیرہائی کے لیے. لیکن
سیاسی رشاکسی شروع ہے اور سیاست ہو رہی ہے اور پاور گیم ہے. کس کے ہاتھ پاور آئے گی؟ پاکستان کی 23 کروڑ عوام کی تقدیر کن کے ہاتھوں آئیں گے؟ وقت ہی بتائے گا. دوستو، اپنے ووٹ کے ذریعے انقلاب لائیں اور ان بندوں کو ووٹ کریں کہ جو آپ کو پتہ ہو کہ واقعی یہ لوگ، یہ جو ہم ان کو ووٹ کر رہے ہیں، یہ واقعی پاکستان کی اور ہماری تقدیر بدل سکتے ہیں. اگلے ویلاگ تک ان کلمات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے، پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ سیاسی شعور دے. جب تک پاکستان کے عوام میں سیاسی شعور بیدار نہیں ہوگا، ہم پہ اسی طرح کے ظالم لوگ مسلط ہوں گے اور ہم پہ اسی طرح کے گورنمنٹ آئیں گی، اور ہم صرف اور صرف یہی کر سکیں گے کہ اگر آواز بلند کریں گے تو ہماری آواز کو